بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سونے کی چڑیا برصغیر پاک و ہند کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ تعلیم، معاشرت، امن و سکون، معیشت اور بے تحاشا وسائل سے مالا مال ایک خطہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر اس سرزمین پر پڑی اور وہ اس چڑیا کو پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ یہاں مکمل طور پر قدم جما چکے تو ان کے سامنے دو بڑی مشکلات تھیں: زبان اور لوگ۔ کمپنی کو لوگوں سے بات چیت کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، اسے افراد کار کی بھی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 1835 میں انگلش ایجوکیشن ایکٹ پاس کرایا گیا، جس کے تحت تعلیم اور سرکاری معاملات فارسی سے انگریزی زبان میں ہونے لگے۔ اس ایکٹ کے نفاذ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس نے یہاں کی مقامی زبانوں اردو، پنجابی، پشتو، فارسی کو پیچھے دھکیل دیا اور یہاں کے باشندوں کو یہ باور کرایا کہ ترقی کرنی ہے تو انگریزی زبان لازمی ہے۔ انگریز کے پاس اختیار، عہدہ، منصب اور مال و دولت کی فراوانی تھی، اس لیے ان کی بات نے لاشعوری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں گھر کرنا شروع کر دیا اور عوام رفتہ رفتہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنی اقتدار اور روایات کو بھی جھوٹا سمجھنے لگے۔ ان کا دوسرا مقصد نوکر تھا۔ انہیں ایسے افراد چاہیے تھے جو حکم کے غلام ہوں، جو خاموشی کے ساتھ صبح آ کر میز پر بیٹھیں اور شام کو چھٹی ہونے کے بعد چلے جائیں۔ نہ وہ اپنے عقل و شعور کا استعمال کریں اور نہ ہی وہ تخلیقی ذہن کے مالک ہوں۔ چنانچہ اس مقصد کو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر نوکر بنانے کی مہم شروع کی گئی اور اس کے لیے بڑی چالاکی کے ساتھ اس وقت کے تعلیمی نصاب کو بدل دیا گیا۔ طلبہ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ تعلیم کا مقصد نوکری ہے اور کامیاب وہی ہے جو سرکاری نوکر ہے۔ یہ فضا آہستہ آہستہ اس قدر مؤثر ہو گئی کہ نہ صرف اس وقت انہیں نوکر مل گئے بلکہ آج انگریز کے چلے جانے کے بعد اور 73 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارا نظام تعلیم نوکر ہی پیدا کر رہا ہے۔ تعلیمی نصاب ایک پرانی کہاوت ہے: اگر آپ نے 50 سال کے لیے تیاری کرنی ہے تو اسلحہ جمع کیجئے، اگر 100 سال کی تیاری ہے تو صنعت پر دھیان دیجئے، اور اگر 1000 سال کی تیاری کرنی ہے تو پھر تعلیم پر محنت کریں۔ دوستو، فکری ترقی ہمیشہ معاشی ترقی سے پہلے ہوتی ہے اور وہی قوم ترقی کرتی ہے جو فکری طور پر مضبوط ہو۔ نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک تعلیمی ادارہ کھول لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جیل خانہ بند کر دیتے ہیں۔ دوستو، اسلحے کی فیکٹریاں اور دولت کے انبار سے شاید کچھ سالوں کی پالیسیاں بنائی جا سکیں، لیکن اگر نوجوانوں کو فکر، شعور اور درست سمت دی جائے تو اس کا اثر 1000 سال تک ہوتا ہے۔ دوستو، روزمرہ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی کمپنی میں بننے والی پروڈکٹ پر اس کی منسوخ ہونے کی تاریخ یعنی ایکسپائری ڈیٹ ضرور درج ہوتی ہے اور اس تاریخ کے بعد کوئی دکان والا اس کو اپنی دکان پر نہیں رکھتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نصاب چند تبدیلیوں کے ساتھ ابھی تک وہی ہے جو 100 سال پہلے تھا۔ اس تعلیمی نصاب کی دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر شیر، بلی، ہاتھی، مچھلی اور بکری کو ایک لائن میں کھڑا کر کے درخت پر چڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں زندگی بھر یہی لگتا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں، حالانکہ ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دوسری بڑی کمزوری جاب مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کاروبار میں MBA کرنے والا نوجوان بھی نوکری کے خواب دیکھتا ہے، حالانکہ قوموں کی ترقی کے لیے نوکروں کی فوج نہیں بلکہ ایسے بزنس لیڈر چاہیے ہوتے ہیں جو ملکی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا رکھ سکیں۔ اگر ہم اپنی سنہری تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 3 اور 4 صدی ہجری اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس دور میں مسلمان سائنسدانوں اور اہل علم نے بڑی شاندار ترقیاں کی۔ جامعہ زیتونیہ، جامعہ القرو اسپین مراکش اور جامعہ الزہرا قاہرہ مصر جیسی یونیورسٹیوں کی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب یورپ ابھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا
اور مسلمان علم کی روشنی سے پورے جہاں کو منور کر رہے تھے۔ ابن راشد، جابر بن حیان اور ابن سینا جیسی نابغہ روزگار شخصیات انہی اداروں کے فیض یافتہ تھیں۔ ان اداروں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اپنے سلیبس میں اسلام کی حقیقی روح پیش کرتے، اپنے طلباء کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق جدید علوم سے روشنا کرتے اور نوکر بننے کے بجائے ایک بہترین پروفیشنل قابلیت والا انسان بناتے، اور اسی نظام تعلیم سے الفارابی، الماوردی، ابن تیمیہ، ابن خلدون اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی اور نامور شخصیات پیدا ہوئیں۔ یہ سب اپنے اپنے میدانوں کے شہسوار تھے۔ ان میں سے کوئی فزکس، کیمسٹری، کوئی طب کا ماہر تھا، کوئی سائنس تاریخ کا امام تھا، تو کوئی فلکیات اور فلسفے کا مرشد۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مولانا نظام الدین سیالوی نے اسلامی اور دینی علوم کو اکٹھا کر کے ایک نصاب تشکیل دیا، جس میں قرآن و حدیث، فقہ، اسلامی تاریخ کے علاوہ علم فلکیات، فزکس، کیمسٹری، ریاضی، جغرافیہ اور دیگر عصری علوم شامل تھے۔ لیکن یہ ترتیب کچھ سالوں بعد ختم ہو گئی اور دینی اور دنیاوی علوم کے نام پر ایک نیا نصاب رائج ہوا۔ دونوں نظام علیحدہ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک وقت ایسا بھی رہا کہ دینی ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والا عالم دین کچھ عرصہ علی گڑھ کالج میں گزارتا اور علی گڑھ کا فیض یافتہ کچھ دینی مدرسہ میں، تاکہ وہ دونوں طرح کی تعلیم سے شناسائی حاصل کر سکے۔ مگر بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نظاموں میں بھی دوریاں واقع ہوتی گئیں اور معاشرہ تعلیمی لحاظ سے تقسیم در تقسیم مرحلوں سے گزرتا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد جو نصاب تعلیم رائج تھا، وہ اگرچہ اس وقت کی معاشرتی اور اخلاقی روایت کو اچھی طرح پورا نہیں کر رہا تھا، لیکن اس میں یہ خوبی ضرور تھی کہ وہ اس وقت کے طلباء کو سائنس، انگلش اور ریاضی میں ایسی مہارت دے رہا تھا کہ 20-22 سال کے بعد تک بھی ہمارے ہاں جو طلباء گریجویشن کرتے، انہیں ترقی یافتہ ممالک کی بہترین یونیورسٹیز میں انہی کی کلاسز میں آسانی کے ساتھ داخلہ مل جاتا۔ لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ ہم روز بروز تعلیمی میدان میں تنزلی کا شکار ہوتے گئے۔ نصاب تعلیم کی اہمیت، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ قوموں کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی تعمیر میں اس کے نصاب کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ غیر نصابی کتاب کو کوئی پڑھے نہ پڑھے، نصابی کتاب ہر شخص پڑھتا ہے۔ ہر انسان نصاب سے گزر کر ڈگری حاصل کرتا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کی بنا پر قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی۔ نصاب تعلیم اور تربیت انسانی سوچ پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے، اس کی بہترین اور عمدہ مثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے، جہاں 2 عشروں کے عرصے میں ایسے انسان تیار کیے گئے جن کے اندر لیڈرشپ کی تمام خصوصیات موجود تھیں، اور انہی ہی کی بدولت وہ دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ نصاب تعلیم ایک سانچے کی مانند ہوتا ہے جو کہ نسلوں کو اپنے وجود میں ڈال کر ان کی فکری اور شخصی آبیاری کرتا ہے۔ چونکہ انسان اپنے خیالات کی پیداوار ہے، جس طرح اس کی تربیت ہوتی ہے اسی طرح کے خیالات وہ سوچتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی طرح ترتیب دیتا ہے۔ یوں ایک انسان کی اچھی یا بری ترتیب سے ایک پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کے پہلے 15 سال انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس میں اس کی شخصیت جیسی بنا دی جاتی ہے، باقی عمر تقریباً وہی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت سازی میں نصاب کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان سارے حقائق کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب تعلیم کا مقصد نہ صرف بہترین اور اپ ٹو ڈیٹ تعلیم دینا ہے، بلکہ نئی نسل کو اخلاقی تربیت بھی دینی ہے، تاکہ جہاں وہ ایک قابل پروفیشنل بنے، وہیں ایک بہترین انسان بھی بنے۔ وہ صرف کاپی پیسٹ کی مشین نہ ہو، بلکہ یہ نصاب ان کو سوچنے کے نئے زاویے دے
اور ان میں مطالعہ، تحقیق اور غور و فکر کی عادت بھی ڈالے۔ یکساں تعلیمی نظام وقت کی اہم ضرورت۔ دوستو، ہمارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے، جہاں علاقوں، زبانوں، موسموں اور لوگوں کی ورائٹی ہے، اور یہی ورائٹی ہمارا حسن ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم پاکستانیت یا دین اسلام پر متفق نہ ہوں۔ یہاں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ سچل، سرمست، بلے شاہ اور رحمان بابا بھی قومی ہیروز ہیں۔ اپنے علاقائی تنوع کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے ایک قوم بن کر رہنا ہے۔ کم از کم نصاب تعلیم کے حوالے سے ہم نے طبقاتی، مذہبی، لسانی یا قومی گروپوں میں نہیں بٹنا، کیونکہ ہمارا ملک ایک ہے، کلمہ ایک ہے اور نعرہ بھی ایک ہے۔ تو پھر ہمیں اپنا نصاب بھی ایسا مقرر کر لینا چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو، جس میں امیر اور غریب کی تفریق نہ ہو، جو ہمیں تقسیم کی بجائے جمع کر دے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی پاکستانیت اور کلمے پر متفق نہیں ہیں تو ہم نے زمانے کے نئے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم اقبال کے وہ جوان کیسے بنیں گے جو ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہیں؟ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ زمانہ بدل چکا ہے اور کرونا بحران کے بعد تو دنیا نے ایک نئی کروٹ لے لی ہے۔ مارچ 2020 سے پہلے اور آج کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ ترجیحات بدل چکی ہیں اور ان ترجیحات نے نئے تقاضے اور نئے مواقع پیدا کر لیے ہیں۔ آج کی دنیا میں وہی قوم ترقی کر سکے گی جو ان تقاضوں کے مطابق ہوگی، اور جو ان کو نظر انداز کرے گی پیچھے رہ جانا اس کا مقدر ہوگا۔ یکساں نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تعلیم کو نئے دور کے مطابق اپ گریڈ بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آج ای کامرس کا بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ آج کمپیوٹر کلک کی طاقت ماضی سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آج ایک شخص اپنے آرام دہ بستر پر لیپ ٹاپ کھولے کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہو۔ یہ سب کچھ ای کامرس کی بدولت ہوا ہے، اور اس مارکیٹ میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو اس کے تقاضوں کو جانے اور ان کے مطابق خود کو اپ گریڈ کر لے۔ دوستو، ٹیکنالوجی میں موبائل ایسا آلہ ہے جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کا بھی ایک مستقل حصہ بننے والا ہے۔ اب اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم ایسے مواد پر مشتمل ہو جو نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروائے اور ان کی رہنمائی بھی کرے۔ نصاب تعلیم میں ہماری تاریخی شخصیات کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ نئی نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ نواب و بہاولپور کون تھے اور انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کس قدر خدمات انجام دیں۔ حکیم محمد سعید کون تھے اور پاکستانی قوم کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں۔ عبدالستار ایدھی کون تھے اور ان کی وفات پر انہیں 21 توپوں کی سلامی کیوں دی گئی۔ جب ہم اس طرح کی مثالیں اپنے بچوں کو دیں گے تب ان کو انسپائریشن ملے گی اور وہ بھی ان شخصیات کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہمارا نصاب تعلیم اس چیز سے خالی رہا تو پھر ایک عقل مند کا قول ہے کہ جو قوم اپنے موصلوں کو بھول جاتی ہے وہ خود بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔